سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو انفیکشن سے بچانے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے، آپ کو صحت مند ماحول میں رکھنے کے لیے مختلف ویڈیوز اور لیکچر کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو آگے بڑھائیں اپنے محلوں کی سطح پہ، شہروں کی سطح پہ، جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے اور جہاں جہاں تک آپ کا اثر ہے وہاں تک آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس سے اپنا سنیں، ویڈیو سنیں، لیکچر سنیں اور اپنی صحت کو خود بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے آج کل جس پہ ہم لیکچرز ڈال رہے ہیں وہ حاملہ خواتین کے جو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ پری ایکلیمسیا کی تشخیص، یعنی بلڈ پریشر جب بڑھ جاتا ہے تو اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، ڈائگنوزس کیسے کی جاتی ہے۔ تو بڑھا ہوا بلڈ پریشر یا یورین میں پروٹین کی زیادتی اس کی خاص علامات ہیں۔ پہلے جسم کی سوجن اور وزن میں غیر معمولی اضافے کو بھی علامات میں شمار کیا جاتا تھا، مگر مختلف نتائج کی بنا پر اب انہیں لازمی علامت نہیں سمجھا جاتا۔ آج کل حمل کی تشخیص حمل کے 20 ہفتے بعد بلڈ پریشر اور پروٹین کی مقدار میں اضافے کی بنا پر کی جاتی ہے۔ یہ ایسی علامات ہیں جن کو حاملہ بیماری کے انتہائی بڑھ جانے تک محسوس بھی نہیں کرتی۔ بلڈ پریشر، ماں کا نارمل ڈائسٹولک بلڈ پریشر 25 درجے بڑھ جائے یا سکون کی حالت میں 4 گھنٹے کے وقفے سے پیمائش کرنے پر بلڈ پریشر نارمل 90 سے بھی زیادہ آئے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دل کے نظام میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہ مڈ وائف کا یا طبی عملے کا کام ہے کہ وہ آغاز سے حاملہ کے بلڈ پریشر پر نظر رکھے اور اس ریکارڈ کے موازنے سے اندازہ کرے کہ کوئی بات خلاف معمول تو نہیں ہے۔ پروٹین یوریا، اگر یورین کی نالی میں انفیکشن نہ ہو اور پھر بھی یورین میں پروٹین کا اضافہ ہو جائے تو اس سے گردوں کے فعل میں خرابی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پروٹین اور کریٹینین کی مقدار کا اندازہ کرنے کے لیے یورین کے ٹیسٹ لینے چاہیے۔ عام طور پر پروٹین کی زیادتی سے بھی پری ایکلیمسیا کی شدت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ یہ خطرناک علامت ہوتی ہے۔ پیشاب میں یعنی یورین میں پروٹین کی مقدار بہت بڑھ جائے اور اس کے ساتھ یورین کم خارج ہو تو اسے گردے کو ہونے والی نقصان کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ اب سوجن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سوجن کی شکایت ایک عام علامت ہے اور اوسطاً 40% حاملہ خواتین اس میں مبتلا ہوتی ہیں۔ یہ راتوں رات ختم بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اور بلڈ پریشر یا یورین میں پروٹین زیادہ نہ ہو تو اس کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے، لیکن پری ایکلیمسیا میں مبتلا 80% خواتین سوجن کے مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سوجن کا مرض اچانک بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور وزن میں اچانک غیر معمولی اضافے کو سوجن بھی سمجھ لیا جاتا ہے۔ عام سوجن کا مرض 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تشخیص ہو جائے اور دوسرا وہ جس کا کوئی ظاہری سبب معلوم نہ ہو۔ دوسری قسم کی سوجن کا سبب وزن کا بڑھ جانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ جسم میں فاضل مائع جمع ہونا نہیں ہوتی۔ سوجن کی بیماری پری ایکلیمسیا کے مرض کی مناسبت سے معمولی ہو سکتی ہے یا شدت اختیار کر سکتی ہے۔ دبا کر دیکھنے سے سوجن کی جگہ پر گڈھا محسوس ہوتا ہے، خصوصاً چہرے، ہاتھ، پیٹ کے نچلے حصے،
ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں یا ٹخنوں اور ٹانگوں پر۔ جسم میں جمع ہونے والے فاضل مائع کا دباؤ قدرتی طور پر نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ مڈ وائف یا طبی عملے کو سوجن کا پتہ چلانے کے لیے جسم کے صحیح حصوں کا معائنہ کرنا چاہیے۔